آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ جمعرات اور 27ویں رات ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کے دن 27ویں رات ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر آگے بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہیں ہو، تو اس کے لیے آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے، اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ آج یہ وظیفہ آپ لازمی کریں، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو، جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے۔ اس کو مایوسی نہ ہو، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوگی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، عشاء، مغرب، فجر، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر پر پڑھ لیں، لیکن رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا پورا دن، 27ویں پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی مانگ لیں، بینک میں آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔
آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کو آپ تابعدار کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے اس کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے وہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس وظیفے کے شروع میں تسمیہ اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں بلائی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لیں، لوگوں نے تانے سننے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لیں، پھر بھی کوئی کام بن نہیں رہا، جاتے ہو دھکے کھا کر واپس آ جاتے ہو، ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہو، جینے کی امید تک چھوڑ دی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل کا حل کروا لو۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، حتیٰ کہ شعبان کے مہینے کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے وہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ ساری عمر نہ مل سکا جو آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ جب آپ رمضان کے مہینے میں یا رزاقو کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو مانگو گے، یا رزاق کے طفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا، اللہ خالی جولیوں کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کر دے گا، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس طرح آپ یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 ہی بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے، نہایت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ والے فرماتے ہیں جس ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت، یہ ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابیوں کا راز کہا جاتا ہے۔ آج کی یہ سورت بہت ہی خاص ہے، بہت ہی مبارک ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ وہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے، اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے تو ماں اپنے تن من دن سب بیچ کر اس پر ہر خواہش اس کی پوری کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر اس کی نسلیں آباد ہو جولتی ہیں، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں، اگر آپ پورے دن میں بھی کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، ہر تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ مقاصد جو کئی سال سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر پڑھنے سے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے چوتھے نمبر اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے گا، دھیان سے سن لیجئے گا۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر یہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنی ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھنے، آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ، جتنا آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنا ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو جمعرات کے دن کرنا ہے، 26 رمضان المبارک کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کی ضرورتیں ہیں، ان کو آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مقاصد، تمام کامیابیاں آپ کو ملیں گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔